كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل عزیزان گرامی ہدیہ انعام کا سلسلہ شروع ہو گیا بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ انعام پیش کرنے کرتے اپنے واجب الاسلام جناب سید طفیل احمد شاہ صاحب کی خدمت التماس کرے تو سٹیج سے تشریف گھنا میں بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ انعام پیش کرنا اس اللہ کی آواز نعرہ بلند فرما نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہم بھی پر ادھر کا تھوڑا جا ٹھنڈا ہے میاری بان سے فرماؤ تھوڑا جا ایک نقطہ آواز رکھو تو بات بڑھو سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ عرب اجان سے بن رہے تھی عرب اجم سے بن رہے تھی ہر ہر ویلے تئی کھڑیے عرب اجم سے بن رہے تھی ہر ہر ویلے تئی کھڑیے اے مجبوری وقت سڑی کو نا قسمت بھڑ وئی کھڑیے عرب اجم سے کرم کرے تا کر نکلے دے در آئے تا ٹور چھوئیں دے اے چھوڑے وال کون پوچھیں دے اے چھوڑے وال کون پوچھیں دے در سے دھائیون سب کچھ سہون اسلوم بہون در سے دھائیون
سب کچھ سہون اصلوں بہون در عید دیاں کتیاں دا منہ چم کر لکھ رنگ چئی کھڑی ہے در عید دیاں کتیاں دا در عید دیاں کتیاں دا منہ چم کر لکھ رنگ چئی کھڑی ہے عرب عجم دے بن رہے سیسک ہر ہر ویلے سئی کھڑی ہے در آیا کو محض رولے دفتر کالیاں کنا کھولے اگر دیکھ دیے نہ کھولے اگر دیکھ دیے نہ کھولے لاج پلندے لاج پلندے سنی سیندے چاگل لیندے لاج پلندے سنی سیندے چاگل لیندے پر اے جھلج پال کو پر اے جھلج پال کو افسوس امت لجوئی کھڑی ہے پر اے جھلج پال کو افسوس امت لجوئی کھڑی ہے عرب عجم دے بن رہے سیسک ہر ہر ویلے سئی کھڑی ہے مجبوری وقت سڑی کو نہ قسمت بھڑو وئی کھڑی ہے تر پائے دلری ایک سجن کو مل پائے رب عجم دے تن کو پنسی تیس سے چھوڑ وطن کو پنسی تیس سے چھوڑ سئی کھڑی ہے مجبوری وقت سڑی کو نہ قسمت بھڑو وئی کھڑی ہے عرب عجم دے محترم سامعین حضرات قبل ذکر میں مقرر کا اعلان کرا جنہوں نے تقریر کر دی ان کے روپ پہلے والد غلام کا نام ہے فقیر گول محمد ویسی سلسلہ ویسے کے نام نسبت رکھتے ہیں اس واسطے میں اپنے آپ کو ویسی کھونا دعا کرو یہ نسبت قائم رہے میری دست بیت حضرت قبلہ خواجہ خواجگان فخر الاولیاء حضرت خواجہ محمد دین سے رحمت اللہ علیہ خان کا محکم الدین سیرانی آپ کے نال میری بیت ہے طالب علمی کا زمانہ اس میری بیت ہوئی لیکن ظاہری میرا لگاؤ آمد رفت شاپور شریف نام زیادہ ہر لحاظ نال ان کی وجہ فقط اتنا ہے ایک ایسا مشکل مقام آیا وقت آیا مکان کا محکم الدین سیدانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ حاضری تو میرے مرشد کریم صاحب وصالت رات کا نمازی شاہ ادا کرن کے بعد دربار شریف کے بعد ہوں میں تسبیح پڑھداری ہوں اللہ کرے داری ہوں حتیٰ کہ میں کو نیند آ گئی توجہ فرمے سوزی جانے گرانی نیند آئی عالم خواب کے اندر مرشد کریم نے زیارت کو شرط فرمایا اور ارشاد فرمایا وجہ شاہپور شریف صاحب حضور سلطان بالعزیز کی اتواری پارت لیتی ہے بیدار ہوں وضو کر کے میں دوبارہ نفل ادا کی تو سما 50 اسٹیشن سے ٹوٹ پیے زیادہ راہ میرے کو سوائے اندے کے خانقاہ سے روح گھر تک واپسی رہا ابھی دے سفر کا کہنا تھا تاہم بھی حکم جو ہویا ہی نظری دے تحت میں ٹوڑ پہ جنہوں نے جرا بھیجا ہے 12 کی حکم ہے
سما سرکار اسٹیشن سے پہنچم باہر لگا دی گڈی تیاری چار ویٹھم حاصل پور تک کہیں میں تو نہ پوچھا حاصل پور تو شاہپور شریف میں پہلے جی اس ویلے کوئی سڑک سواری کہنا ہے المختصر معصر کے ٹائم کو پہنچا شاہپور شریف حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ نماز اصل ادا فرما چکے ہیں کیا شریف لنگر چلتا پیا میں پہنچا نماز سے دوبارہ دو رکعت ادا کرنے کے بعد حضرت کی خدمت کی کیونکہ پہلی ملاقات کی مجھے تھا کہنا ہے میرے کو پوچھنا پیا جو حضور سلطان الاولیاء کہے دسل والے نے میرے کو رسائل کے کرسی سے بیٹھے چار شریف چلنے بیٹھے دی ہے میں حضرت ہوں جیسے وجہ نیڑے لگوں میں آپ پوچھی کرے میرے کو جب بھی پتہ نہیں تو فرمایا تو ٹوری جیسا کو پارا سے ملی ہے تو ٹوری جیسا کو پارا سے ملی ہے تو اسادہ سلتے تھے حضرت اس تاریخ کروائی تاریخ تک پارتا پر ہی جاتے اور پھر بھائی لوگ سمجھتے شاید بجے کہ حضور سلطان سے ہی بات انہیں کوئی شک نہیں سارے پیڑوں سے پیڑھی پہ اٹھے بہرحال عزیزان گرامی یہ میں ضرور عرض کر رہا چونکہ یہ جلسہ حضرت نادلال کہ آپ نے سارے سوال کے سلسلے سے ملک دے اس واسطے میں گزارش کرنی ہے یہ ہمارے سامنے تقریر کے واسطے میں اپنے واجب الاحترام فاضل جدید حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سبحانی صاحب ویسی کی خدمت التماس کرے تھا وہ تشریف گھنوسن اپنے تقریر کروں اسا کو محسوس فرمے سے خسار انہاں دی آمد ہے اسے نعرہ بلند فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن عید میلاد النبی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند سرکار کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة تو بعد زینت محفل صدر محفل جگر گوشہ سلطان الاولیاء
معاون ملت حضور حضرت قبلہ خواجہ حافظ محمد معین الدین اویسی دامت برکاتہ القدسیہ، جگر گوش نظام الاولیاء، پرگردہ آغوش ولایت، چشم و چراغ سلسلہ اویسیہ، حضور قبلہ خواجہ محمود احمد اویسی دامت برکاتہ القدسیہ، و محترم مکرم حضرت قبلہ خواجہ غلام محی الدین اویسی دامت برکاتہ القدسیہ، وزی احتشام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، الحمدللہ عظیم اجتماع کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد پاک کی محفل اللہ تبارک و تعالی تو حاجت میرے واسطے ذریعہ نجات فرماوے۔ حضرات محترم، وقت بہت ہی مختصر ہے، اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرے تھا جو قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، ان دا مفہوم ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے دی صالحین دی علامت بیان فرمائیے، نشانی بیان فرمائیے۔ رب تعالی نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی نشانی، رحمان دے بندے جڑے ویلے زمین تے چل دین، تکبر دے نال نہیں چلدے، آکڑ دے نال نہیں چلدے، فخر دے نال نہیں چلدے، غرور دے نال نہیں چلدے، بلکہ اللہ دے بندے، رحمان دے بندے جڑے ویلے زمین تے چل دین، ایک جو ان کے ساری دا پیکر بن کے آہستہ دے نال چل دین، اے اللہ دے محبوب بندے دی پہلی نشانی۔ زمین تے چل دین، سر جھکا کے چل دین، آجزی دے نال چل دین، انکساری دے نال چل دین۔ حضرات محترم، تساں اساں جتنے پیر بھائی بیٹھے اسیری نگاہ دے اگوں حضور حضرت قبلہ خواجہ حافظ محمد نظام الدین اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا انداز رفتار کیسا ہے، زمین دے اوتے آپ کیویں چلتے ہیں، جویں اللہ تعالی نے اپنے بندے دی رفتار دی وجہ یہ آیت بیان فرمائیے، تساں اساں اے مشاہدہ کیتا، اپنی اکھی دے نال دیکھا کہ حضور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ دی پاک کلام دے تحت جویں رحمان دا بندہ ایک جو انتصاری دے نال زمین تے چلتے، زمین تے ٹرتے، زمین تے قدم رکھے دے، حضرت قبلہ دی رفتاری ایویں ہے یا نا؟ دوسری نشانی اللہ نے اپنے بندے کی بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کوئی جاہل بندہ لا علم اگر اندے نال بحث مباحثہ کیتے، کئی گال سے اسے تکرار کیتے، تو اندے نال تکرار نہیں، اندے نال بحث و مباحثہ نہیں، اندے نال دلائل نہیں، بلکہ قالوا سلاما، قالوا سلاما۔ اے وقت بھی اثار شیخ کریم کے اندر بطریق عطم موجود ہے۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی بیان فرمائی، اپنے بندے کی تیسری وصف اللہ نے بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تیسری علامت، جڑے ویلے رات تھی ساری دنیا اپنے بستر کے اوپر آرام کرے دیے، ساری دنیا پر سکون زندگی گزرے دیے، ساری دنیا
اپنے نیندر کے مزے حاصل کر دیے، لیکن رحمان کا بندہ ساری رات بھی کیویں گزر دیے؟ یا قیام کی حالت گزر دیے، یا رکوع کی حالت گزر دیے، یا رکوع کی حالت گزر دیے، یا سجود کی حالت گزر دیے۔ گویا کہ وہ رحمان کے بندے کی رات نیندر نہیں گزرتی، اللہ کی عبادت گزرتی ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ طاہرہ اصل سامنے ہے۔ آج ایسا ہے یہ کچھ عبارت ایسا ہے، رات کو فلانے مقام پہ ہوتے ہیں، رات فلانے حصے، مغرب کے بعد فلانے مقام سے، عشاء کے بعد فلانے مقام سے، ساری رات انہیں ہی اپنے پیر بہن کے نال مریدین نال گزار دیں گے۔ حضرات محترم، یہ ولایت، یہ رحمان کے بندے کی علامت، ایک ولایت کی تقریم، ولایت کی دلیل، سب تو پہلی دلیل ولایت کی کرامت ہے۔ پہلی دلیل کرامت ہے۔ کرامت لغوی معنی سیدھے عزت و توقیر، احترام۔ ولی کے واسطے کرامت شرح العقائد علامہ سعد الدین تفتزانی رحمت اللہ تعالی علیہ کرامت کی تعریف کریں جو ہیں فرمیندن کرامتہ ظہور و خلق عادت، ظہور و خلق امر عادت، ایسا کم جیرا عادت کے مطابق تا نہ ہوئے، عادت کے خلاف ولی صادر کرتے ہوئے، عادت میں نہ ہوئے، عادت کے خلاف ولی کوئی عمل کرتے ہوئے، کوئی فعل فرما دے، ان کو عظیم کرامت۔ مثلا لت ٹوٹ گئی ہے، عادت اے ہے کئی بندے کو بندہ ویلے وانٹے لت بچ ویلے، مہینے بعد دوڑی بعد 2 مہینے بعد لت ٹھیک تھی رہی ہے، یہ عادت اور کرامت یہ ہے کہ لت ٹوٹ گئی ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، انہیں ہاتھ پھیرے چا لت ٹھیک تھی گئی ہے۔ یہ عادت ہے، یعنی عادت ان میں لوگوں کی تکلیف تھی وے، کوئی نقصان تھی وے، جسمانی مرض ہوئے، عادت یہ ہے بندہ ڈاکٹر سے کول ویندے، باہ ٹوٹ گئی ہے، کئی بندے کول ویندے، یہ عادت۔ اور یہ عادت کے خلاف ایک کام ہے کہ ولی ہاتھ واسطے دعا واسطے ہاتھ بلند چا کرے، ولی دا ہاتھ بلند کرنا ہوئے ٹوٹو ہے بات ٹھیک کیونا ہوئے، یہی کرامت۔ تو دوستو سب تو پہلی کرامت ولی دی ہے کہ ولی دا کوئی فعل کوئی کم شریعت کے خلاف نہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہوئے، سب تو ولی کرامت ولی دی جائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے کول ایک بندہ گیا، 20 سال آپ کے کول رہ گا، جی ویلے 20 سال گزر گئے، بس رخصت کیون لگا تو آپ نے پوچھے میاں 20 سال رہ گی، کوئی اپنا مدعا بیان نہیں کیتا، کیا واسطے آیا ہیں تے کیوں میں کافی آجا نگا سنگا رہے آیا ہم جو دیکھتا کوئی کمال دیکھتا کوئی کرامت دیکھتا، 20 سال کے عرصے کے اندر میں کوئی تمہاری کی کرامت نظر نہیں آئی، یہ بس میں واپس چلا میں نا کوئی کرامت دیکھ ہاں تو مرید کی وہاں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا 20 سال میرے نال رہ گی، ذرا اے طرح تھا کوئی ایک فعل کوئی ایک کام میرا رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوئے، یہ تو ثابت کر آخر اگر سونا یہ تو نہیں 20 سال میں تو نال رہ گیا، لیکن تمہارا اٹھنا بہانا سنت کے مطابق، تمہارا چلنا پھرنا سنت کے مطابق، تمہاری گفتار سنت کے مطابق، تمہاری رفتار سنت کے مطابق، تمہارے افعال سنت کے مطابق، تمہارا زندگی کا سمنا جاگنا ہر ویلا سنت کے مطابق ہے، کوئی کم خلاف سنت میں نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا ولی بھی سب تو ولی کرامت دی جائے۔ حضرات محترم ہوں اساں ذرا توجہ کروں اپنے شیخ کی زندگی کی طرف۔ حضرات محترم اساں پیر و مرشد
الحمدللہ انہیں بھی زندگی اندھیرے سامنے انہیں ہے جنہیں چمکتا ہوا سورج ہوئے اور ساری زندگی کے اندر کوئی پیر بھائی نہ سا دے کہ حضرت صاحب کی بڑا زندگی کے اندر کوئی کم خلاف سنت شہادت کیا ہوئے. الحمدللہ اثر شیخ طریقہ کی ساری زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزری ہے اور یہ سب تو وڈی کرامتی ہے. حضرات محترم لیکن دل کی تسلی واسطے تسکین قلب واسطے مخالفین واسطے کرامت اور ثبوت قرآن مجید تو احادیث مبارکہ تو چند منٹ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کرامت ولی بھی اگر خلاف عادت کے نے خلاف عادت کے ہوتے کوئی کم اگر ولی کے صادر تھی وے سمجھو کرامت اگر اللہ کے نبی کے صادر تھی وے ان کو معجزہ آکھتے. تو کرامت کے معجزے وچ فرق ہے. خلاف عادت کم اگر نبی کے نتیوے معجزہ خلاف عادت کم اگر ولی کے نتیوے کرامت. تو دوستو کرامت اولیاء کرام جا مختلف انداز سے نالیں کرامت مختلف صورتیں وچ ظاہر کی لیے مثلا مردے کو زندہ کر دینا اے بھی کرامت کی قسم ہے. بیمار کو ٹھیک کر دینا اے بھی کرامت کی قسم ہے. بے موسم پھل پیش کر دینا اے بھی کرامت کی قسم ہے. تھوڑا طعام زیادہ کو پورا کی وجہ اے بھی کرامت کی قسم ہے. زیادہ فاصلے کو تھوڑے وقت طے کر دینا اے بھی کرامت کی قسم ہے. نکلے ہوئے دور ہزارہ میل دور سجدے کو ملا دینا اے بھی کرامت کی قسم ہے. حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید تو ثابت کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک برگزیدہ بندے نے خلاف عادت کے مطابق نہیں خلاف عادت طاقت کے زیادہ انسانی وسعت تو زیادہ کم کیتے اللہ کی قدرت نال وہ کم کیجے اور ایک کم اللہ کے ولی کے صادر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت آپ کو مطلوب تھے. ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام کے اندر ہے. ملکہ بلقیس کا تخت شہر صنعاء کے اندر ہے. ملک شام اور شہر صنعاء کے درمیان 1500 میل کا فاصلہ ہے. کتنا صحیح بولو کیا کتنا 1500 میل کا فاصلہ ہے. شہر صنعاء کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت ہے. ملکہ بلقیس شہر صنعاء کو روانہ کریے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک جو داخل نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک تو 4 میل دور پڑے بدیے. کتنا 4 میل دور. اس سارا سفر 1500 کلومیٹر 1500 میل کا سفر طے کری اپنے شہر کو 4 کلومیٹر 4 میل دور بتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کے اندر اعلان فرمائے دیں قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. فرمایا میرے درباریوں اگر ملکہ بلقیس مسلمان چیزے میرا کلمہ پڑھتے میری دربار بادشاہ آوے بلقیس کا تخت میری بارگاہ پہلے پہنچ بنے. کوئی ہے کچھ کھڑا. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. سبحان اللہ. عفریت جن بہت بڑا جن. عفریت بڑے بڑے جن کو آخر ہیں خطرناک قسم کا جن. وہ اٹھی کھڑا آخر لگا سلیمان علیہ السلام تمہاری محفل برخاست نہ تھی تس اپنی محفل بیٹھے ہو تو تمہاری محفل برخاست تھی تو پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیتا. اتنی حضرت پیر خورشید ملت رحمت اللہ تعالی جملہ میرے کو یاد ہے. آپ فرمائے دیں سرکی ترجمہ آپ نے فرمایا کہ پہوان جو ہے ایسا کو ڈھیل لینے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ ڈھیل لینے کی ضرورت نہیں.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل صبح کنے گھنٹے دیوار تک رہتی ہے. آپ لوگوں نے فیصلے فرمیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں یہ کنے بھی چلتی چاہیے. ایک دیا اچھی کرا وہ کون ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آگے لگے پیارے سلیمان آنکھ چمکا تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں تمہاری خدمت کے اندر پیش کر دیتا. آنکھ چمکن تو پہلے ان بندے کا نام کیا ہے؟ آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا وزیر، حضرت سلیمان علیہ السلام دا منشی تے کاتب. آگے لگا آنکھ چمکن تو پہلے تخت حاضر کرے سا. میرے عزیز دوستو 1500 کلومیٹر دور تک سے حضرت آصف بن برقیہ نے بجنا گیا اور واپس کیا بنا. تخت کوئی شارک بنا، کلو بنا، من بنا. تخت 9 کمرے کے اندر آ، 9 کمرے کے آخری کمرے کے اندر، اور تخت کا بڑا وزن ہے اور تخت اسے باقاعدہ محافظ سستے دلائے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت ہی. ملکہ بلقیس جلوے روانی تھی اپنے تخت کو حفاظت نہ رکھتی ہے. لیکن آصف بن برقیہ آخر لگے سونا اک بعد جھمک سے تخت پہلے حاضر کرے. سونا آنکھ بند کرو. آپ نے آنکھ پھیری، آنکھ کھولیے، تخت موجود ہے. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دے خدمت گزار کا مقام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے ویلے یہ واقعہ دکھا آپ بول پہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چاہے تو اشارے سے اپنے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم کا مقام ہے. خود حضرت سلیمان کا کیا مقام ہوتے، اور حضرت سلیمان کا میرے آقا کے مقتدی ہے، میرے آقا کے مقتدی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم کا ہی مقام ہے، سرکار کا کیا مقام ہوتے. حضرات محترم وقت اجازت نہیں دیتا، صرف ایک کرامت اپنے پیر و مرشد کی عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سارے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کسان خوہ گرے نکھرا پانی بہتا پیا. حضرت محکم الدین سیلانی رحمت اللہ تعالی نے وضو فرمائے. وضو فرماتے آپ نے پانی کو میں اچھالے، وادی چپی ہے. آپ نے پانی کو میں کرتے اچھالے. یا کہ شاید کاوڑا کھڑا انہیں آکیا فقیر سے ایمیں نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو. نال ایمیں آچو سوٹا ہاتھ سے حضرت صاحب کو سوٹا بھی مارے ہو. قدرت خدا دی یہ تھی کہ سوٹے لگن دے نال حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی رحمت اللہ تعالی کا سر مبارک میں خون چل گیا. خون مبارک چلے، ریش مبارک حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی رحمت اللہ تعالی کی خون دے نال ترسئی ہے. اپنے کپڑے چہرے والے خون دے نال رنگین دکھے نے. وقت کی کیفیت تعریف ہے یہ. آپ نے فرمایا کسان تو نے ہمیں رنگ دیا، ہم تجھے رنگ دیتے ہیں. تو نے ہمیں رنگ دیا، ہم تجھے رنگ دیتے ہیں. حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی رحمت اللہ تعالی نے وہ کسان کو اپنے گلے نال لاتا، مقام ولایت عطا فرما دیتا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
بلا خواجہ محکم دین سیرانی کے پیر کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستان کا فیض احمد جاری ساری رہے. ہر آستانے دے نفوس کتے ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماوے. واقع الحمدللہ. ہوں تمہارے سامنے بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ ناز پیش کرنے کی خاطر سارے بزرگ جناب خلیفہ غلام سرور صاحب تشریف کے ناظر بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ ناز پیش کرنے تو جناب خلیفہ غلام سرور صاحب. کہیں اہل دین کے الخدا خواہیم توفیق ادب ادب نہ دوسرا الخدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم مادر فضل رب روشی تو محبت نالو ادب نالو. جیرے گھر محمد آمینان پھیرے جنت ارجو گھر تو قربان پھیرے. جیرے گھر محمد آمینان پھیرے حیات بھی موری ہے ذکر محمد جو دم خالی گا عمرن کجا نہ تھیرے. جو دم خالی گا عمرن کجا نہ تھیرے. جیرے گھر محمد آمینان جنگل دے بھی حیوان ہے صحیح کو بھی ملیا ہے افسو چھو ان کا بھی انسان کیے. جے گھر محمد آمین محمد کو پتھرے درخت سناتا شجر تر تمہیں نجت کے فرمان تھیرے. جیسے جایا ہوئے محمد نے سب کو دوشی بھائی جیسے جایا ہوئے محمد نے سب کو نواتن تیرا کا میری مان تھیرے. جیرے گھر محمد دیکھو جان در محمد تو میا نہیں بندہ جو ملو تیرے ساتھ دھیرے. نہیں بند لگے جد کے دربار شیخ احمد نبی دا روح الامیر دربان تھیرے. تیرا کیا کل اور فکری اٹھ کے پہنچے. تیرا کیا کل اور فکری اٹھ کے پہنچے. صفیو لذیذت کے فرح قلوب حیران تھی. یا رسول اللہ تیرے ہر قدم پہ سلام تیرے ہر شہر کی اداؤں پہ سلام. سبحان اللہ. حضور بلا تمہارے سامنے بارگاہ نبی کے اندر یہ نعت پیش فرمائی ہے. بعد اب جوانی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بارگاہ نبی کے اندر ہدیہ نظرانہ پیش کرے. فرمانے نعش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے.
عرش کی اک دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بہرحال عزیزان گرامی اور تقریر کے واسطے میں اپنے نہایتی واجب الاحترام جناب مولانا مجبور احمد صاحب پروانہ خطیب اعظم شاہ پور شریف کی خدمت التماس کر سو تشریف گھنا اور اپنے پیارے انداز ساتھ معذور فرمان جناب مولانا منظور احمد صاحب پروانہ خطیب اعظم شاہ پور شریف آلہ و اصحابہ الطیبین و آل بیتہ الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آغاز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تمام حضرات بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله دوستو اونچے بات کرو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سلام اس پر کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں سلام اس پر فرشتے ذکر جن کا سننے آتے ہیں سلام اس پر پڑھ کے جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سلام اس پر کے جن کا ذکر خود رحمان کرتا ہے سلام اس پر کے جس نے بھی قسم کی داستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیر کی سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی قضائیں دی
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جنگ کا بچھونا تھا، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی فصل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، سلام اس پر عبادت میں جو ساری رات روتا تھا، سلام اس پر جو اشکوں سے گناہ امت کے دھوتا تھا، سلام اس پر عبادت میں جو ساری رات روتا تھا، سلام اس پر جو اشکوں سے گناہ امت کے دھوتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے لوگوں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر گرو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، نام عالم پہ نام فاضل، نہ کوئی فن تقریر دا آیا، نام عالم پہ نام فاضل، نہ کوئی فن تقریر دا آیا، خواجہ سلطان سے میں بے نظر کی میرا ستا بخت جگایا، نام عالم پہ نام فاضل، نہ کوئی شان تقریر کا آیا، خواجہ سلطان سے میں بے نظر کی میرا ستا بخت جگایا، مالک میں جاگی رہندا ممبر رسول دیوایا، شالا سے جھوک ہوئے چاندی میں کچھ دھارا دکھلایا، میر محفل جگر گوشہ سلطان الاولیاء معین الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد معین الدین سے اویسی غریب نواز ممدد العالی پر عرضہ آغوش ولایت تربیت یافتہ نظام الملت والدین نشانی حضرت خواجہ حافظ محمد نظام الدین اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ محمود احمد سے غریب نواز چاندستان اویسیہ دے نو خیز مہکتے ہوئے کرو تازہ حسن و جمال دے پیکر دی نشانی حضور خواجہ غلام محی الدین سے اویسی غریب نواز عظیم المرتبت علماء کرام سامعین و حاضرین محترم، اللہ کریم ذکر مصطفیٰ دی بابرکت محفل دی حاضری منظور دے مقبول فرما دے، اونچی آواز نہ رکھو تا آمین۔ اللہ کرے کمری والے محبوب دی ذکر پاک کی حاضری حضور دا ذکر سنن دے سنامن اپنے وقت ذریعہ نجاتی بن کو بیٹے فرمایا حیات بھی بن سامعین محترم ایک جلسے پاک کی دوسری نشست پہلی نشست اتنی بڑا ٹکڑا بہترین انداز نال علماء کو خطاب لا جواب سنیا، اور ہن میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سبحانی صاحب بھی بڑا فاضلانہ خطاب فرمائے۔ سامعین محترم حسن اتفاق نہ بے مباز سلام دے نہ تقریر دا پسندے اے سلطان الاولیاء نظام الملت والدین انہاں دے جتنا چامن کا صدقہ اللہ تعالی احسان عطا فرمائے۔ بہرحال قلت وقت کے پیش نظر چند گالی ذہنت رکھو کہ مرکزی عیدگاہ احمد پر لمحہ دے جلسے سالانہ وچ آمن والے ہو
اللہ کریم آدم کو دین اسلام دی محبت عطا فرما دے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کو ثابت. میرے تو پہلے مولانا صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے انہوں نے معجزات اولیاء کے کرامات سنا گئے. سامعین محترم، اللہ کریم نے حضرت سلیمان کے بارے فرمایا اچھا انہوں نے تاب ہلاک کر دی. اللہ نے فرمایا سخرنا مسخر اچھا کیتا لیکن کیتا حضرت سلیمان رکھتے. اور جب پاس حضرت سلیمان علیہ السلام حکم نے دیا ہزار ہوتا سے بولی اور حضرت سلیمان پرندوں ہوئے یا چرندوں ہوئے جنات ہوئے خدیجوں ہوئے اور سارا جو انہوں نے سلطنت کا سلسلہ جاری ہو ساری. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا عطاؤنا، یہ سارا کچھ یہ ساری عطا ہے. بولو اللہ کا قرآن سچا ہے. سارے بولو اللہ کا قرآن، اونچی آواز نہ بولو اللہ کا قرآن. انبیاء کو جتنے معجزات ملے، اولیاء کو جتنے کرامات ملے، یہ سارے خدا تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ نے تعالیٰ فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ساری عطا ہے. فامنن او امسک، اے میرا نبی سلیمان جیسو دے یا جیسو نہ دے بغیر حساب کرنا کوئی حساب نہیں. اللہ نے فرمایا عطائی ساری ہے، ایک دیوانی سارا ہے. تاکو تاج نبوت پہچاننے والے بھی اچھا، تاکو مقام سلطنت کو سرفراز فرمانے والے بھی اچھا، ایک بجھاتے اختیارات کا سند لیول والے بھی اچھا. ساتھ لوگ پانی پر بھی جو کچھ ہو عطا کر اور ہم سے جو کچھ ہو نہ دو بغیر حساب، بغیر حساب میں بولو گے بھائی عطا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام معراج والی رات سارے نبی تھے مقتدی ہیں. اب یہ معراج والی رات سارے نبی تھے مقتدی ہیں. یار اندازہ لگو جب اللہ تعالیٰ مقتدی کے نال کوئی حساب نہیں کیتا تو سارا نبی کا امام الانبیاء ہے. سارا نبی امام الانبیاء ہے، حبیب کبریاء ہے، کافی روز جزا ہے، ہر ذات کی بنا ہے، گنہگار واسطے شفا ہے، غریب واسطے رحمت خدا ہے. میرے نبی کا نام نسخہ کی دیا. ساکو تو قرآن ملے تو حضور کا صدقہ، ساکو تو ایمان ملے تو حضور کا صدقہ، ساکو تو ماہ رمضان ملے تو حضور کا صدقہ. ایسا قرآن کو موقع کیوں نہیں؟ قرآن کو تمہیں نہیں ہی جانوں میں تو الہی کے گرانت میرے بچے محمد سے لبا نارو گنے سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یتکلم مع اللہ تعالی فلیقرأ القرآن. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دا دل چاہتے جو اللہ نال گل کرے، جڑے بندے دا دل چاہتے جو اللہ تعالی نال گل کرے، فلیقرأ القرآن. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرے. بیٹا جتنی دیر تلاوت قرآن کرے نارا تھی یہ سب اللہ کریم نال کر سے تکلم عطا بھی نارا تھی. سامعین محترم، قرآن بڑی سچی کتاب ہے. سارے بولو قرآن، بولو قرآن بڑی سچی کتاب ہے، بڑی سچی کتاب ہے، بڑی شانہ والی کتاب ہے. ایمان نال قرآن پاک کے اولیاء کی کرامات کا بھی ذکر ہے، انبیاء کے معجزات کا بھی ذکر ہے، بلکہ قرآن کلام خدا ہی ہے، تعریف محمد مصطفیٰ کی وجہ سے دنیا میں کئی کتابیں آئے، کئی آخر میں جنہیں نبیاں بھی میرا نبی شانہ والا ہے، انہیں کتابوں میں قرآن پاک بھی بڑے شانہ والا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لکڑی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا پاک ہے نا وہ لکڑی کا کرتا. کیوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھے نا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بندو آسا چاہ بھی دو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈھیر دیا انہاں سدھی لکڑ تیری اچھی تو اچھی ہی او چاہتی لیکن او لکڑ خاموش ہے جے تو نہیں چاہتا وہ بول دیے یا موسیٰ خود بھی فإنی لک اے موسیٰ ہی لکڑ کو نہ تو میں کو جاؤ میں تمہارے واسطے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رکھ دیتے وال بھائی اچھی لکڑ چاہتی جب وہ بھائی لکڑ چاہتی نے وال وہ آسا بولتے یا موسیٰ خود بھی فإنی لک اے کلیموں میں کو جاؤ میں تمہارے واسطے بھیا آج واپس آئے حضرت شعیب علیہ السلام کو آج چھوڑے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آج رہے نور لکڑی چاہتے بھی پہلی لکڑی سدھی تے سچری چاہتی ہے مگر ایک لکڑ پہ انہوں نے درمیان او گول پہ اور یہ آئے کلیم ہوں نہ چاہو بے پوچھاؤ ورنہ بھئی لکڑ چاہتی ہے او گول پہ جو ایک نہ چاہو بے پوچھاؤ دکھاؤ حضرت شعیب علیہ السلام فرمے سے وہ لکڑ جڑی پورے بھی پہ چاہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑ چاہے جب چاہے حضرت شعیب علیہ السلام دیکھئے آپ نے فرمایا اے کلیمہ کا مبارک ہوئے اے عام لکڑ میں سمجھائے کو ابا آدم علیہ السلام بحث کی جو گھرنا ہے میرے نبی سے فرمیدن تکلیمی سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ تھالا آتا ہے فرشتہ میں سردار حضرت جبرائیل راتی سردار جمعہ دی رات نہاندہ سردار جمعہ دا نیے مہینہ دا سردار ماہ رمضان سارے چشمے دا سردار زمزم دا پانی کتاباں دا سردار اللہ دا قرآن ساری خدائی دا سردار محمد عربی آخر الزمان سامعین محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام بلہم آخر پوچھائے خواب آتا ہے میں لکڑ دی سوچی مگر ایک کام بڑے کریں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرام کی ضرورت تھی سیر تلے رکھے نا وہ ملائم برمنیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچیاں دکھاتے بچوں کی ضرورت تھی آسا اچھا تھی بنیا وہاں پتے کھائے دے بچیاں والے کام دے گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے ذرا محسوس کرے نہ کلا تو کلے دیکھے پریشان کینا آسا پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نالدہ نہیں کرے گا کمال تعالی میں ہے چھوٹی مگر کمال لیدہ ہے جو کئی کام کریں گی ہے سب بھی کھلیں گی ہے فیران کا کام بھی دیں گی ہے تاکہ میرے فراؤن سے جادوگروں نے مقابلہ کیتا اللہ نے فرمایا اے کریم یہ آپ مبارک کو سخت اے جڑے سجوسو انہوں نے بڑے بڑے کانگا بڑے بڑے سوچا بڑے بڑے اشعار نام ایک پاسے بڑے ہیں خالی مقدس نام ایک پاسے اللہ کا قرآن آتے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی مبارک سچی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ سے گرے سوٹی ایک ایسا گرے سچوں نے اور جتنے جادو کرا دے فن ہم جتنے ڈانگا ہم سے جتنے رسے ہم اے سچا ہے زمین دے جانا اے بہو بڑا نام بنا گیا تے سارے کو ڈال گئے آپ نبی دے ہاتھ لگے تو لگے تو لگے تو حال ہی تبدیل دی اللہ کے ولی دے ہاتھ نیچے کو لگے اونی کیفیت بھی تبدیل دی رہی ہے میرے حالات سے اقبال آکے تمہیں آخر نصیب میں صبح دم ہے اسی سے مانا ہے قدمن میں نم آئے اگر ایسی شاید آئے وہ ایک پر شیطانی سے کلیمی دو قدم آئے اللہ تبارک و تعالی آقا سارا قرآن پاک سے محبت عطا فرما لے کہ مرتضی عیدگاہ کا جلسہ ہے قرآن پڑھنے والے طلباء کو مبارک کتابیں پڑھنے والے طلباء کو مبارک سامعین محترم سارے علوم ایک بات ہے مگر اللہ کے قرآن والا علم ایک بات ہے اور سامعین محترم تو قرآن پڑھانے والے بھی خوش قسمت دے جڑے بال قرآن پڑھ دیتے ہیں وہ بھی خوش قسمت تیری دوست لکھے
جو والدہ دا مقام کیا ہے، والدہ دا مقام کیا ہے، بساون کی ضرورت کیا ہے مسلمان سدھرے وطن، جو والدہ دا مقام کیا ہے کہ والد دا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آل جنت و تحت اقدام امہاتکم، اے دنیا والے او بہشت تواڈے اماں دے قدماں دے تلے، بہشت اماں دے قدماں دے برے دے دیوے، بہشت اماں دے قدماں دے۔ ہن جوان ترقی کر دے اج اماں ضرور تا گھٹ کری آٹھ دا روٹے دا تو لاتا کیوں اتے میں نظام کو سے کر دے ہمیں زال کو سے کر دے اماں خطیب بھی بھائی ہوئی ہے توجہ کا کرنا کپڑے پاک دیتا کا کرنا کپڑے ہوئے آپ لے ہوئے ہیں میں کہ رشتری کھڑوانے والا آقا ہی نبی بات دیتی جاول پاک کھڑے ہو اور ہوئے چینوں بستے چلے دیتے اللہ یا سونیا یویا لی بولے ہی حدث ہی ونتاؤں کو ہوگا شہر رکھے گا وہ تو کی نہیں دیتا اچھا اللہ میری اتنی خراب چیزیں پھر ہم قدر نہیں چیزوں کی دعا کرو یا والدین کا قدر کرم کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کی جنگ روایت کا خوف تھی نا، علامہ اقبال والدہ سے جنازے کو خطاب کیتا اچھی تو میری رہے دے اماں بھی میت کی طرف اشارہ کرے دے امی تیری تربیت سے میں انجم سے متقابل ہوا، تیری تربیت سے میں انجم سے متقابل ہوا، اب جو ہے دن تک میں جب کو میں یاد آؤں گا۔ کہیں کی پروفیسر، کہیں کی ڈاکٹر، کہیں کی انسیے، کہیں کی انمنے، کہیں کی متمول، کہیں کی بڑے اپ ٹو ڈیٹ، کہیں کی بڑے سینئر، وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں سارے علم کی برکت ہے، یہ دولت و ثروت کی برکت ہے، یہ ساری عمارت کے تعلق سے تعلق کی برکت ہے، یہ انہیں کو بھولو کیسے پڑتا اپنا بھی دعا دا بتاؤ۔ خیال کی طاقت والدہ کا قدر کی طاقت یہ بلے چاہتے ہیں کہ مدار کے اندر بچے سے سیکھا کرے۔ دنیا میں تو بہت ہے رشتے میں، دنیا میں تو بہت ہے رشتے میں نہیں رشتہ کی ماں دے سیک ورگا پتر بھانے زمانے کا ولی ہوئے نہیں ماں دے تیرا نکاح ورگا۔ دنیا میں تو بہت ہے رشتے میں لوگوں دنیا میں بہتے رشتے میں نہیں رشتہ کوئی ماں دے ساتھ ورگا پتر بھانے زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے تیرا بھی ساتھ ورگا۔ اور یقین کرو گود ماں کی ہے درس جا پہلی، گود ماں کی ہے درس جا پہلی، اس دنیا دا نت بول این بندہ، اس بابا فرید سے اج میری پیچھے دلا میں لئیے چین بندہ۔ ماں شرم و حیا دی جے ہو پائے کر پھر پکڑی موسوسا کا لین بندہ، ماں فاطمہ کی یہ زہرا ہوئے پھر پتر بھی سکی حسین بندہ۔